الرحیم حضرات علماء کرام، ملت کے دانشوران، طبی فیلڈ میں میڈیکل فیلڈ میں ماہر ڈاکٹر حضرات، آج کی اس محفل میں آئے ہوئے ذمہ داران، یقیناً یہ آج کی یہ محفل بڑی تاریخی محفل ہے، اس اعتبار سے بھی کہ یہاں پہلے سے ایک کام ہسپتال کی رہی کا کام چل رہا ہے، مزید یہاں کے ذمہ داروں نے یہ چاہا اور کوشش کی کہ ایک ڈائلسس سینٹر بھی شروع کیا جائے۔ یقیناً یہ اس وقت پر بڑی اہم اور ضروری ایک ضرورت بن گئی ہے۔ آج کل ڈائلسس پیشنٹ کی تعداد بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہمارے ڈاکٹر وسیم صاحب، ڈاکٹر افتخار صاحب کے بھائی، انہوں نے ہمارے مشورے میں جب ڈائلسس سینٹر شروع کرنے کا ارادہ تھا، ایک مشورے میں انہوں نے ایک عجیب و غریب بات کہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ 2 پیشنٹس ایسے ہی جن کے چہرے پہ خوشی نظر نہیں آتی، ایک وہ پیشنٹ جو جل گیا ہو، جلا ہوا ہو، کسی وجہ سے بند ہو گیا، اس کے جسم پر جلنے کے آثار نظر آتے ہوں، اس کے چہرے پر بھی کبھی خوشی نہیں نظر آتی۔ اسی طرح ڈائلسس جس کو شروع ہو چکا ہے، اس کے چہرے پر بھی خوشی نظر نہیں آتی۔ یقیناً یہ 2 بیماریاں ایسی ہیں جن کو آ جاتی ہو بیماری، تو ان کے چہروں پر خوشی نظر نہیں آتی ہے، ہمیشہ وہ کہ غمگین رہتے ہیں، فکر مند رہتے ہیں۔ اور ایسی بیماری بھی نہیں ہے کہ ہمیشہ ان کو اسی میں رہنا ہے، اگر اللہ نے چاہا تو پھر جیسے کہ مولانا اقرا صاحب فرما رہے تھے، دینی نقطۂ نظر سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعاؤں کا، صدقات کا اگر اہتمام کریں گے وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے، تو جو ہماری ڈائلسس 3 دن ہفتے میں 3 مرتبہ کے بجائے 2 مرتبہ بھی ہو سکتی ہے، 2 کے بجائے 1 بھی ہو سکتی ہے، اور آگے چل کر اللہ نے چاہا تو ڈائلسس کا سلسلہ ختم بھی ہو سکتا ہے، اس کے دوسرے آلٹرنیٹ بھی شروع کیے جا سکتے ہیں۔ یہ ڈائلسس سینٹر کی اس وقت پر شدید ضرورت بھی ہے، اور ہمارے ایک ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر اشتیاق صاحب، جو نارائن ہرودیالہ کے ڈائلسس سینٹر کے وہ بڑے ہیں، وہ چھوٹی ہیں، انہوں نے بڑی اچھی بات کہی ہمارے سینٹر کے افتتاح کے موقع پر جب آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس ڈائلسس کو بچایا جا سکے، پیشنٹ کو ڈائلسس تک آنے سے پہلے اس کو روکنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے مسجدوں کے اندر اور دوسرے اور پلیٹ فارم کو استعمال کر کے لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کیا جائے۔ یہ عام طور سے اویئرنیس نہیں ہونے کی وجہ سے یہ نوبت پہنچ جاتی ہے، اس نوبت تک پہنچ جاتے ہیں کہ ان کو ڈائلسس کرنا پڑتا ہے۔ اگر تھوڑا سا احتیاط ہو، پہلے سے اس کے پریکاشنز اگر اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے، احتیاط کیا جائے، تو آدمی اس لیول پر آنے سے اپنے آپ کو روک سکتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت اچھی ترتیب اور ترغیب ہے جس کے ذریعے سے ڈائلسس پیشنٹ کو ڈائلسس تک پہنچانے سے روکا جا سکتا ہے۔ تو ہمیں پہلے تو اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ ایک امت میں، مسلمانوں میں اور عام انسانوں میں ڈائلسس نہ ہو، اس سلسلے میں اس کی پریکاشنری میجرز کو اپنانے کی، استعمال کرنے کی، اس کو ترغیب دینا چاہیے، اس کا اویئرنیس پیدا کرنا چاہیے۔ لیکن بہت سارے اس وقت پر پیشنٹ ایسے ہو گئے ہیں جن کو ڈائلسس لازمی ہو چکا ہے، ان کے لیے اس قسم کے ڈائلسس سینٹر کا شروع کرنا بھی بہت ہی وقت کی اہم ترین ایک ضرورت بن گئی ہے۔ یہ سینٹر جو الانصار ہاسپٹل میں ہے، یہ ہاسپٹل کے ساتھ اٹیچ ہے۔ بعض سینٹر ایسے ہوتے ہیں وہ ہاسپٹل سے لگے ہوئے نہیں ہوتے، وہ الگ سے ہوتے ہیں، اسٹینڈ الون سینٹر ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارا وہ سینٹر ہے، وہ بھی ہم نے ایک شروع کیا تھا، 2 سال ہو گئے اس کو، اسٹینڈ الون سینٹر ہے۔ ہم 1 فلور کرائے پر جگہ لے کر 2000 اسکوائر فٹ کی، اس میں تقریباً 10 مشین رکھ کر شروع کیے تھے، اور اتنی تیزی کے ساتھ پیشنٹس آتے گئے، ہمارے پاس 1.5-2 ماہ کے اندر ہی جگہ ناکافی ہو گئی، 2ری شفٹ 3ری شفٹ بھی ہم کو کرنا پڑا۔ پھر الحمدللہ گزشتہ 2 ماہ پہلے اسی
बिल्डिंग में हमने एक और फ्लोर लिया किराए पर, वो भी तकरीबन 2000 स्क्वायर फीट का था, और उसको लेडीज़ के लिए सारा वो फ्लोर मस्तूरात के लिए बना दिया। पेशेंट भी लेडीज़ हैं, डॉक्टर्स भी लेडीज़ हैं, स्टाफ भी लेडीज़ हैं, पूरा का पूरा निज़ाम वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह पर्दे के साथ लेडीज़ के साथ शुरू किया गया है। वहाँ भी इस वक्त वो जैसे ही शुरू किया गया, दूसरे तीसरे दिन से ही पेशेंट्स आना शुरू हो गए। पहले से थे हमारे पास लेडीज़, लेकिन अब उसकी तादाद बढ़ गई। सही कई लोगों की तरफ से, जैसे मौलाना इलियास साहब कह रहे थे कि इन्फ्लुएंस हो लोग लगाते रहते हैं, हमारे पास भी इन्फ्लुएंस के साथ लोग भेजते हैं। वहाँ का MLA भी, लोकल लीडर भी और सियासी भी और उलमा भी बाकायदा सिफारिश करते हैं कि हमारे ये पेशेंट हैं बहुत जगह दी जाए। हम लोगों ने शुरू दिन से ये चाहा कि क्वालिटी डायलिसिस दी जाए इन पार विद दी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। जैसे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में 3000, 4000, 3500, 2500 लेते हैं, अच्छी क्वालिटी डायलिसिस देने की कोशिश की जाती है। हमारी ये शुरू से ख्वाहिश रही, बल्कि कोशिश रही कि हम डायलिसिस को में किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, उसकी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। शुरू दिन से हमने उसको सिंगल यूज़ डायलिसिस रखा है और उसकी सिर्फ कीमत हम लेते हैं। हमारी कास्ट जो है, कंपनी की जो कास्ट है वो तकरीबन 1200 रुपये है, जिसके अंदर किराया है 1 लाख रुपये किराया था, अब तो तकरीबन 2.25 लाख से भी ज़्यादा 2 फ्लोर के हो गए। और डॉक्टर्स की फीस है, स्टाफ की, नर्सेस की और उसके बाकी जितने अखराजात हैं वो सब मिलाकर हमारा 7.5 लाख रुपये आता है। हमें जो इनकम आती है वो पेशेंट से वो 2.5 लाख रुपये है, बाकी 4 लाख रुपये हम अपने दोस्तों से और हमारे स्पॉन्सर्स हैं उनसे लेकर उसको हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। 1,0200 रुपये कास्ट पड़ता है, लेकिन 70-80% हमारे पास पेशेंट्स वो देने वाले नहीं हैं, वो उनको हम लोग स्पॉन्सर करते हैं। तब कुछ ही ऐसे पेशेंट हैं जो 50% देते हैं और कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो पूरे 1,200 रुपये देते हैं। इस तरह पेशेंट भी इसी तरह के हैं कि वो बेचारे अपनी फीस भी पूरी अदा नहीं कर सकते। साथ साथ ये भी आपको मैं बता दूँ कि जिनको डायलिसिस लग जाता है, डायलिसिस करना पड़ जाता है, उनका हाल ये है कि अच्छे खाते पीते घराने के लोग वो कुछ महीनों और साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद वो पूरे तौर से एक तरह से खाली भी हो जाते हैं। यहाँ तक मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह हिफाजत फरमाए इस बीमारी से। जिनको हो गई है अल्लाह उनको सेहत दे, जो डायलिसिस के करीब हैं उसका एहतियात करने की सब कोशिश करें कि अगर शौहर को बीमारी लगती है तो बीवी छोड़ के चली जाती है, बीवी को अगर डायलिसिस शुरू हो जाता है तो शौहर छोड़ के चला जाता है। हमारे पास ऐसे 1-2 नहीं, कई एक केसेस है। तो ये बीमारी इस कदर ख़तरनाक है कि रिश्तेदारियाँ भी इससे ख़त्म हो जाती हैं। तो अल्लाह से हमें दुआ भी करना चाहिए, अल्लाह से आफियत की दुआ भी मांगना चाहिए कि अल्लाह ताला इस बीमारी से सबकी भी हिफाजत फरमाए। जो इस बीमारी में मुब्तला है अल्लाह उनकी भी हिफाजत फरमाए, उनको तंदुरुस्ती सलामती अता फरमाए। बहरहाल ये जो मैं कह रहा था, कास्ट कंपनी हमारा 1,200 रुपये है, इसके बावजूद ये इसमें देने वाले 30% ही पूरी भी फीस नहीं देते, कुछ 50 देते हैं, कुछ 100% देते हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कुछ दोस्त अहबाब हैं स्पॉन्सर कर देते हैं और कोई ज़्यादा हमें इसकी परेशानी भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जैसी ज़रूरत पड़ती है वैसे लोग लाकर ताउन कर देते हैं। और इस मामले में जब भी किसी के सामने बात रखी जाती है तो खुशी लोग इसको कबूल भी करते हैं और आगे बढ़कर ताउन करने की कोशिश भी करते हैं। हमारे पास से कई हजरात ने कहा कि हमारे बेंगलोर शहर के दूसरे इलाकों में भी, ये चूँकि बेंगलोर ईस्ट में है, बेंगलोर साउथ वालों का तकाजा, बेंगलोर नॉर्थ वालों का तकाजा है कि वहाँ भी इस किस्म का एक सेंटर कायम किया जाए। हुबली वालों ने भी तकाजा किया कि एक तरह की ब्रांच हो या जैसे भी हो, आप हुबली में भी एक सेंटर कायम करें। इस तरह लोगों की तरफ से इस वक्त तकाजे भी बढ़ते आ रहे हैं। इसमें कई और उलझने भी हैं और दुश्वारियाँ भी हैं। सेंटर कायम करना आसान भी नहीं है, लेकिन जब शुरू कर देते हैं तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह की मदद आती है। मेडिकली क्या परेशानियाँ हैं वो तो इंशाल्लाह डॉक्टर हजरात आपको बताएंगे। टेक्निकल इसके अंदर प्रॉब्लम्स भी आते हैं। हमारी एक टीम है जो डॉक्टर्स की, जिसके अंदर हमारे डॉक्टर वसीम साहब भी हैं, इफ्तिखार साहब के भाई हैं, डॉक्टर शकील साहब हैं, डॉक्टर तनवीर खान साहब हैं, इस वक्त इंग्लैंड चले गए। और इसी तरह से डॉक्टर हमारे अहमद शरीफ साहब भी हैं
اور ڈاکٹر اشتیاق صاحب بھی ہیں. یہ ہمارے ڈاکٹروں کا ایک پینل ہے اور یہ سارا ہمارا ایک ٹرسٹ بنا ہوا ہے. اس میں اکثر علماء اکرام ہیں. علماء ہی نے اس کام کو شروع کیا تھا. اس کی ایک وجہ یہ رہی کہ جب کووڈ کا زمانہ تھا اس موقع پر, میں جنرل طور پر بات کروں, کووڈ کا زمانہ تھا, اس موقع پر ہمارے پاس ہماری ایک اسکول چلتی ہے ناسک پبلک اسکول کے نام سے. تو لوگ ہمارے پاس سے کچھ دوائی وغیرہ کے لیے آیا کرتے تھے یا فون کے ذریعے سے دوائی کا تقاضا کرتے تھے. ہم ان کو دوائی آن لائن بھی بھجوا دیتے تھے یا نہیں تو پھر ان کو بھیجتے جہاں میڈیکل شاپ ہے ان کی لے لیتے, ہم ان کو پیسے بھیج دیا کرتے تھے. تو یہ سلسلہ چلتا گیا 20, 25, 50, 80, 1 لاکھ ماہانہ ہم دوائیاں دینا شروع کیا. پھر کچھ ڈائلیسس پیشنٹ آتے تھے ہمارے پاس, انہوں نے آ کر تقاضا کیا کہ ہماری ڈائلیسس کی دوائیاں بہت مہنگی ہوتی ہیں, 10,000, 12,000, 15,000 روپئے دوائی, انجیکشن, ڈائلیسس کا خرچہ ایک پیشنٹ کو ہوتا ہے ماہانہ. تو کچھ دوائیاں دینے لگے. تو اس کے بعد ایک پیشنٹ ہمارے پاس ٹرانسپلانٹیشن کے لیے آئے. ہم نے ایک ہاسپٹل کو ان کے پاس ہاسپٹل کو بھیجا تھا. تو اس ہاسپٹل کے ڈائریکٹر نے دیکھ کر کہا کہ ہی از انفٹ فار ٹرانسپلانٹیشن, یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ٹرانسپلانٹ کیا جائے. تو انہوں نے فون کر کے بتایا, ہمارے بھانجے جو ڈیل کرتے ہیں ان کو فون کر کے بتایا کہ آپ کی کمیونٹی والوں سے کہیے کہ کمیونٹی میں آپ جو چیریٹی میں ڈائلیسس کرتے ہیں اس کی کوالٹی اگر اچھی کرنا ہے تو کیجیے, ورنہ ڈائلیسس مت کرائیے. ڈاکٹر نے کہا. تب ہمیں چوٹ لگی کہ اس طرح اگر ڈائلیسس ہے, چیریٹی میں کرنے والے بد احتیاط نہیں کرتے ہیں, تو پھر ہمیں اور زیادہ اس پر غور کرنا چاہیے, آگے ہمارے اس کام کو بڑھانا چاہیے. تو ہم لوگوں نے مشورہ کر کے ایک ڈائلیسس سینٹر شروع کیا. تو الحمدللہ وہ سینٹر اللہ نے کامیاب کیا. اس وقت پر 900 ماہانہ ہمارے یہاں ڈائلیسس سیشن ہوتے ہیں. 300 لیڈیز کے لیے ہیں اور تقریباً 600 جینٹس اس میں ڈائلیسس میں ہیں. دونوں کو ہم نے الگ کر دیا ہے. ماشاءاللہ سنا ہے یہاں کہ آپ حضرات نے بھی ابتدا میں 3 مشینس الگ کر کے لیڈیز کے لیے الگ پردے کا نظام بنایا ہے. بڑی خوشی کی بات ہے. یہ ہماری چھوٹی سی کارگزاری میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی, ضرورتوں اور تقاضوں کو سمجھنے کی اور امت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.